السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کہہ دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر تم پھر گئے تو اس نبی پر وہی ذمہ داری ہے جو وہ اٹھوائے گئے، اور تم پر وہ ہے جو تم اٹھوائے گئے ہو، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر واضح اور کھلا پہنچا دینا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ
کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شان والا، زیادہ عزت والا اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں نہ کوئی بنایا ہے اور نہ رب نے بنانا ہے۔ اور اس بات میں بھی شک نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور حسین نہ کسی ماں نے جنا ہے دنیا میں اور نہ قیامت تک کوئی جن سکتی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی سفارش کریں گے، اور ایک ذرے کے برابر ایمان والے جن کے پاس دنیا کی زندگی میں ایک ذرے جتنا ایمان تھا، وہ بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے امام الانبیاء کی سفارش سے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے اندر سب سے عظیم مخلوق وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کو بنایا ہے، اور اولاد آدم میں جو خوبیاں، جو کمالات، جو صفات عمدہ اور اعلیٰ ہو سکتی تھی نا اولاد آدم میں، وہ ساری کی ساری صفات، وہ ساری کی ساری خوبیاں، وہ ساری کی ساری کمالات اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے۔ کوئی ایسا کمال، کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسی اعلیٰ ترین صفت میرے محترم بھائیوں ایسی نہیں جو اولاد آدم میں کسی بندے کے اندر ہو اور محمد الرسول اللہ کے اندر موجود نہ ہو۔ ساری باتیں مسلم ہیں، بغیر کسی شک شبے کے ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان کا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ یہ عقیدہ بنا لیں، اس کا اپنی زبان سے اقرار بھی کریں، اس کا اظہار بھی کریں، اس کو بیان بھی کریں۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود میں اور آپ ہدایت یافتہ قرار نہیں پا سکتے، بلکہ کوئی بندہ دنیا میں ایمان والا، حقیقت میں جو ایمان والا پروردگار نے جس ایمان کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کامل ایمان والا کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے مانا ہے محمد الرسول اللہ کو سب سے عظیم، مانا ہے سب سے خوبصورت، مانا ہے خاتم النبیین، مانا ہے شفیع المذنبین، مانا ہے ساری اخلاق، ساری عمدہ صفات کا، خوبیوں کا، کمالات کا حامل، اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے، اظہار کیا ہے، محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، قربان بھی جاتا ہے، اپنا تعلق بھی نبی مکرم کے ساتھ جوڑتا ہے، آپ کے نام پر انگوٹھے بھی چومتا ہے، آپ کی پیدائش پر خوشی بھی مناتا ہے، جشن بھی مناتا ہے۔ میرے بھائیوں،
یہ ساری چیزیں یہ کرنے سے نہ بندہ ہدایت والا بنتا ہے نہ ایمان والا بنتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اتنا کچھ مان لینے کے باوجود بھی ہدایت نہیں ملتی اور ایمان نہیں آتا۔ ہاں میرے بھائیوں، میں نے نہیں کہا، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے۔ جو آیت آپ نے سنی ہے نا، 54 نمبر آیت ہے سورہ نور کی، اللہ رب العالمین نے اس میں بنو آدم کے ہدایت والا ہونے کو بیان کیا ہے کہ کب بندہ ہدایت والا ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ شروع آیت میں اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، اے میرے نبی ان کو اعلان کر دو، او کائنات میں بسنے والوں، اللہ کی اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، آپ کا حکم مانو، آپ کی اطاعت کرو، آپ کے نقش قدم پر چلو۔ اور پھر کہا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، ہدایت والوں میں اپنا نام درج کروا لو گے۔ یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوقات میں سے حسین، عظیم، برتر، فضیلت والا، شان والا مان لو گے، اس کا نام سن کر انگوٹھے چوم لو گے، اس کی پیدائش پر جشن منا لو گے، خوشیاں منا لو گے، جھنڈیاں لگا لو گے تو تم ہدایت والے بن جاؤ گے۔ ہدایت والا بننے کے لیے کیا شرط لگائی رب نے؟ ان تطیعوہ، اگر محمد الرسول اللہ کی اطاعت ہوگی تو پھر ہدایت والے بنو گے۔ اطاعت اور نبی کی اتباع میرے بھائیوں زبانی کلامی نہیں۔ بے شمار مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اہل حدیث کہلانے والے، اہل سنت کہلانے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے، بلکہ اکثریت ہمارے معاشرے میں محبان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، صدقے اور واری اور قربان جانے والوں کی زبانی کلامی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، زبانی کلامی آپ کی اطاعت اور اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوئی نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے اکثریت ہمارے معاشرے کی۔ زبانی کلامی میں اطاعت کا دعویٰ کروں، اللہ کی قسم مجھے کام نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ قرآن میں لکھ دیا رب نے، فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا۔ 47 نمبر آیت ہے، تھوڑا سا پیچھے 54 نمبر سے سورہ نور کی۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ایمان بھی ہے اللہ اور رسول پر اور اطاعت بھی ہے، اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے، صورتحال کیا ہے، رویہ اور طرز عمل ان کا کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو ماننے کی طرف دعوت دی جاتی ہے، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سنایا جاتا ہے، اذا فریق منہم مورزون، انہی میں سے جو ابھی اقرار کر رہے تھے آمنا باللہ و بالرسول واطعنا، انہی میں سے ایک گروہ مورزون، منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے، ایک کان سے سنتے ہیں
دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ میں نے نہیں کہا، یہ میرے بھائیوں میری بات نہیں ہے، وہ رب العالمین علام الغیوب علیم بذات الصدور کی سچی اور سچی بات ہے۔ 47 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، سورہ نور کی۔ کہتے ہیں آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا، اللہ پر بھی ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے، اطاعت بھی کرنے والے ہیں، دعویٰ یہ ہے ان کا۔ اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ایسا ہوتا ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے، جو ان کے معاشرے کے رسم و رواجوں کے خلاف ہوتا ہے، جو ان کے باپ دادے کے طریقے سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اذا فریق منہم مورزون، یہی آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا کا اقرار کرنے والے اس فرمان کو سن کر منہ موڑ لیتے، منہ دوسری طرف کر لیتے، اس کو مانتے ہی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا میری بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ایمان کا، اللہ پر ایمان کا، امام الانبیاء سے محبت کا، امام الانبیاء کو خاتم النبیین ماننے کا، ساری کمالات اور ساری خوبیوں اور صفات کا حامل ماننے کا دعویٰ کرنے والے، وہ زبانی کلامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، عملاً محمد الرسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ اور جو عملاً اطاعت نہیں کرتا، زبانی کلامی دعویٰ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن میں؟ وہ میں آیت اگلا حصہ انشاءاللہ بعد میں سناتا ہوں، لیکن قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو دنیا والوں کو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہارے سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول کیوں آتے ہیں دنیا میں؟ اللہ رسول بنا کر کیوں بھیجتا ہے؟ اپنے مخصوص فضیلتوں والے بندوں کو کیوں رسول بناتا ہے؟ رسول بنانے کا مقصد کیا ہے رب کا؟ 1 لاکھ سے زیادہ نبی رسول اللہ رب العالمین نے کیوں بھیجے دنیا میں؟ مقصد کیا تھا ان کو رسول بنا کر دنیا میں مبعوث کرنے کا؟ فرمایا رب العالمین نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کائنات کے لوگوں جتنے بھی رسول ہم نے دنیا میں بھیجے صرف اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کا کہا مانا جائے، عملاً ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کو اپنا اسوہ حسنہ مانا جائے، عملاً نبی کی اطاعت اور اتباع اس کو اپنا زندگی کا شیوا بنایا جائے، اس لیے بھیجے جاتے ہیں دنیا میں رسول۔ صرف خوشیاں منانے کے لیے نہیں، صرف اپنی نسبت رسولوں کی طرف کرنے کے لیے نہیں، صرف رسولوں سے دنیاوی برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف محبت کے ایمان کے دعوے کرنے کے لیے نہیں، رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں، اللہ اس لیے بھیجتا ہے رسولوں کو لیطاع، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کا حکم مانا جائے، ان کے کہے پر چلا جائے، جس کا وہ حکم دے دیں وہ کر گزرے لوگ، اور جس سے روک دے اس سے رک جائیں، اس لیے بھیجے جاتے ہیں رسول۔ جتنے بھی رسول آئے نا، انہوں نے آ کر اپنی قوموں کو دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچانے کا آغاز کیا۔ تو قرآن اٹھا کے دیکھو، سورہ شعراء پڑھ لیں، اللہ نے کہا رسول آتے تھے کیا کہتے تھے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، او لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، میں اللہ کا نبی پیغمبر اور رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اطیعون، میری اطاعت کرو۔ ہر نبی اپنی قوم کو کہتا ہے اطیعون، میری اطاعت کرو، حکم تھا اللہ کا، یہ پیغام دو جا کر۔
اللہ نے بھی یہ کہا ہر رسول کو اس لیے بھیجا جاتا ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اللہ نے فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اس کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کا کام زبردستی اطاعت کروانا نہیں، زبردستی تم سے رب کا حکم منوانا نہیں، یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے کہ وہ تمہیں زبردستی ڈنڈے سے اللہ کا حکم منوائے، اپنے پیچھے چلائے۔ یہ نبی پر یہ اللہ نے فرض نہیں کیا کہ وہ زبردستی تم سے یہ کروائے، اس کا کام ہے صاف صاف کھلا کھلا پہنچا دینا۔ اس نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اب اس کا نام لینے والے، اس کو ماننے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے میرے محترم بھائیوں، ان کی ذمہ داری ہے رب العالمین کی طرف سے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کریں، عملاً اطاعت کریں۔ واتبعوہ، اس نبی کی اتباع کرو۔ 158 نمبر آیت کے سورہ اعراف کی 158 نمبر آیت کے آخری لفظ ہیں واتبعوہ۔ اللہ نے کہا اس میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ساری بنی آدم کی ساری اولاد کے لیے میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے، سب کے لیے، اس کی کیا کرو؟ اتباع کرو، اس کی اتباع کرو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے جو نام لیتا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مانتا ہے سب کچھ مانتا ہے، دل سے مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، دل سے مانتا ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں دنیا میں، دل سے سارا کچھ مانتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتا، وہ بندہ ہدایت والا نہیں۔ تو جو ہدایت والا نہ ہو وہ کس والا ہوتا ہے پھر؟ جو ہدایت پر نہ ہو وہ کس پر ہوتا ہے؟ گمراہی پر۔ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی ہے، وہ بندہ گمراہ ہے۔ یہ بھی میں نے مفہوم نہیں نکالا کہ وہ بندہ گمراہ ہے، جو محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتا وہ گمراہ ہے، یہ میں نے مفہوم نہیں نکالا۔ اس مفہوم کو رب العالمین نے قرآن میں اپنی کلام کے ساتھ منطوق بنا دیا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، او کائنات کے لوگوں، 36 نمبر آیت ہے سورہ احزاب کی، اس کے آخری لفظ ہیں یہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، حکم عدولی کرے گا، نبی کی اطاعت نہیں کرے گا، نبی کی اتباع نہیں کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وہ کروڑ کہے میں اہل حدیث، وہ کروڑ کہے میں اہل سنت، وہ کروڑ کہے میں جناب غلام مصطفیٰ، وہ کروڑ کہے میں عاشق رسول، میں محب مصطفیٰ، کروڑ نعرے لگائے، کروڑ جشن خوشیاں منائے، میں کائنات کا رب قرآن میں لکھ رہا ہوں کیا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، نہیں مانے گا حکم، اپنی مرضی پر چلے گا، اپنی خواہشات کو ان کی پیروی کرے گا، معاشرے کے رسم و رواجوں کی پیروی کرے گا، باپ دادے کے طریقوں کی پیروی کرے گا، اپنے خاندانوں کے بڑوں کی پیروی کرے گا، فقد ضل، یقیناً اللہ رب العالمین نے کہا وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا مبینا، کھلا ہوا گمراہ جس کی گمراہی میں شک کوئی نہیں۔ امام الانبیاء جو خطبہ پڑھا کرتے تھے نا جمعے والے دن، بعض صحیح روایات کے اندر اس خطبے میں یہ لفظ بھی پڑھا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار۔ آپ کہتے تھے اللہ اکبر
من یطع اللہ و رسولہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد رشد واہتدی، یقیناً وہ ہدایت والا بن گیا۔ رشد واہتدی، وہ ہدایت والا بن گیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، حکم ایک کان سے سنے گا دوسرے سے نکال دے گا، صدقے باری قربان جاتا رہے۔ امام الانبیاء نے کہا فقد ضل وغوا، وہ بھٹک گیا اور گمراہی کے گڑھے میں جا گرا۔ امام الانبیاء کی نافرمانی کرنے والا گمراہ اور گمراہی کے گڑھے میں گرا ہوا۔ ہدایت والا ہونا میرے بھائیوں، یہ صرف کتاب و سنت کو مان لینے سے، ان کو سچا سمجھ لینے سے، ان کا اقرار کر لینے سے بندہ ہدایت والا نہیں بنتا۔ ہدایت والا بنتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے۔ سارا کچھ مانتا ہے، اطاعت نہیں کرتا تو اللہ اور اللہ کا رسول خود اس بندے کو گمراہ کہتے ہیں اور وہ بندہ گمراہ ہے۔ آپ کہیں گے گمراہ ہو گیا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اگر نافرمانی کرنے سے گمراہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اور میرے بھائیوں، دنیا بھی برباد ہو گئی، عقبہ بھی برباد ہو گئی، تھوڑا سا نہیں بگڑا گمراہ ہونے سے۔ اللہ نے کہا قرآن میں سورہ نساء کی 14 نمبر آیت کے آخری الفاظ ہیں، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، 14 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، نوٹ کر لیں، آخری لفظ ہے، جو کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو حدیں اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی زبان سے اپنے بندوں کے لیے مقرر کر دی ہیں، ان حدوں کو پھلانگے گا، ان سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارن، قرآن ہے، اللہ اس بندے کو آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، اس آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا جہنم میں، رسوا کن۔ کلمہ بھی پڑھا، اہل حدیث بھی کہلایا، اہل سنت بھی کہلایا، رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کیا، آپ کی اطاعت کا دعویٰ بھی کیا، صدقے واری قربان بھی کیا، آپ کی آمد پر خوشی بھی منائی، جشن بھی منایا، آپ کا نام سن کر انگوٹھے بھی چومے، آپ پر درود بھی پڑھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اطاعت نہیں کی محمد الرسول اللہ کی، جس چیز سے روک دیا تھا اس سے نہیں رکا۔ فیصلہ کیا ہے رب کا؟ میرا نہیں، اپنی بات نہیں سنا رہا میرے بھائیوں، آسمانوں والے رب کا قرآن ہے یہ۔ یدخلہ نارن، پیدا کرنے والا اس کو آگ میں بھیجے گا، آگ میں داخل کرے گا۔ اللہ نے جو بات قرآن میں لکھ دی ہے، رب اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ وہ کہے اس کو آگ میں داخل کرے گا پھر اس کو جنت میں بھیج دے، ہو سکتا ہے یہ؟ خالدن فیہا، آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا اس کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے ملتی ہے، اس کے بغیر گمراہی ہوتی ہے، ہدایت نہیں ہوتی۔ اور گمراہوں کا، نافرمانوں کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ ہدایت بھی اور میں نے کہا ایمان بھی، ایمان۔ میں جتنے لمبے چوڑے دعوے کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ کو ماننے کے، آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ دعوے کر کے مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، ہاں،
لیکن قسم ہے اللہ کی، یہ مجھے دھوکہ دینا یا میرا آپ کو دھوکہ دینا، یہ مجھے اور آپ کو رب کے پکڑ سے، رب کے عذاب سے، جہنم سے نہیں بچا سکتا، اور اس دھوکے سے میں اپنے آپ کو رب کے کاغذوں میں ایمان والا بنوا ہی نہیں سکتا، بنوا ہی نہیں سکتا ایمان والا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ 65 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، فلا وربک، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، یہ جو کہتے ہیں ہم اہل حدیث، ہم اہل سنت، ہم مسلمان، ہم مومن، ہم عاشقان رسول، ہم غلامان مصطفیٰ، ہم محبان مصطفیٰ، ہم قربان اللہ کے نبی پر، یہ لوگ لا یؤمنون، اللہ نے کہا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے یہ نہیں مومن ہو سکتے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کب تک نہیں مومن ہو سکتے؟ جب تک یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہیں کر لیتے، حاکم نہیں مان لیتے، اپنے جھگڑوں میں فیصل تسلیم نہیں کر لیتے، آپ کو جج نہیں مان لیتے، آپ کے پاس اپنا فیصلہ لانے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے جب تک کہ ہم اللہ کے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں اس زندگی کے معاملے میں اللہ کے نبی کا کیا فیصلہ ہے مجھے وہ معلوم ہو جائے، نہیں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے لیے اپنے جھگڑوں میں، اختلافی امور میں، معاملات میں۔ اچھا اگر مان لیا فیصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے پاس اپنے جھگڑے کا، اختلاف کا فیصلہ لانے کے لیے تیار ہو گیا، بندہ تیار ہو گیا کہ جو اللہ کے نبی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے، میرے بھائیوں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے نا وہ نا انصافی والا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ زیادتی والا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ ظلم والا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، رب کسی پر زیادتی نہیں کرتا، لیکن میں 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 100 نہیں سینکڑوں لوگوں سے مل چکا ہوں، قسم اللہ کی سینکڑوں لوگ میرے پاس آ چکے ہیں جن کے وراثت کے جھگڑے ہوتے ہیں، وراثت کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے سینکڑوں لوگ آئے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، وہ وراثت جس طاقتور کے قبضے میں ہوتی ہے نا وہ فیصلہ مانتا ہی نہیں محمد الرسول اللہ کا، اولاً تو آتا ہی نہیں، وہ کہتا آنے کی ضرورت ہی نہیں، ادھر کوئی آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی کا فیصلہ چونکہ اس کے ہاتھ سے مال نکل کے دوسرے حقداروں کو مل رہا ہوتا ہے، دوسروں کے پاس جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو کسی حالت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قسم اللہ کی اچھے بھلے دیندار نمازی حاجی لوگ وہ محمد الرسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتے، دل سے تسلیم ہی نہیں کرتے، دوبارہ آتے ہی نہیں فیصلہ کروانے کے لیے، آتے ہی نہیں دوبارہ۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے دین کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ ہے، نہیں آتے۔ ایک بندہ جڑا والے کا رہنے والا، یہ تازہ تازہ معاملہ ہے 1-2 دن کا، جڑا والے کا رہنے والا ہے، اس کا نا اس نے درخواست دی مجھے کہ میرا جو بھائی ہے نا وہ باپ ہمارا فوت ہو گیا ہے، وہ میرے حصے پر اور والدہ کے حصے پر سب پر قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کا جو جڑوں والے کا مسئول ہے اس کا نائب وہ چلتا رہا ہے، تو اس کو بلا کر آپ ہمارا کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ میں نے اس کو فون کیا
میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی۔ دعویٰ ہمارا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کا۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کا یہ وراثت کا معاملہ ہے، اور اپنی آخرت سنوارنے اور بچانے کے لیے نا کسی کا حق نہ لے کر جائیں آپ دنیا سے، میرے پاس آ جائیں، میں اللہ کے قرآن اور مدینے والے امام کے فرمان کے مطابق جس کا جو حق بنتا ہے نا وہ اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں، تیری بھی آخرت سنور جائے گی اور دنیا بھی بن جائے گی۔ کہتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، فون سن کے کہتا بتاتا ہوں۔ نہیں بتایا اس نے، انتظار میں کرتا رہا، نہیں بتایا۔ میں نے مسئول کو کہا بھائی جان اس کو ذرا میرے پاس بھیجو، کہتا میں نے جانا ہی نہیں، میں نے فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کروانا ہی نہیں فیصلہ۔ فلا وربک لا یؤمنون، کروڑ کہے میں غلام مصطفیٰ، میں عاشق رسول، میں محب مصطفیٰ، صدقے اور واری جائے اور کہے نبی کی حرمت پر میری جان بھی قربان ہے، کعبے کے رب کی قسم جو دل و جان سے محمد الرسول اللہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آسمان والا رب اپنے قرآن میں اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کے کہتا ہے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، یہ جھوٹا ہے، یہ نہیں ہے مومن، میں رب اس کو نہیں مومن مانتا۔ کروڑ جھوٹے دعوے کرتا پھرتا ہے یہ ہر شے میں، نہیں مومن، یہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، نہیں مومن۔ جو بات رب قسم اٹھا کے کہے وہ غلط ہو جائے گی، اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو ہمارا ایمان ہے اللہ کی بات سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات مخلوقات میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ نہیں ہم مومن، میں کہوں میں مومن، اللہ کہے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم تو مومن نہیں، میری بات ٹھیک ہو جائے اور قرآن میں رب کی بات غلط ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ آپ کہیں گے ایک بندے کی بات سنا رہا ہے، میرا اور آپ کا ہر بندے کا یہی معاملہ ہے میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا۔ مومن ہیں ہم، مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، محبان مصطفیٰ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت عملی طور پر ہمیں پسند، عملاً پسند نہیں، زبانی کلامی بڑا ہے، عملاً نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے کیسے عملاً نہیں کرتے، کیسے نہیں اتباع کرتے محمد الرسول اللہ کی عملاً؟ میرے بھائیوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، پیارے پیغمبر کے 50 سے زیادہ صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھ کر اپنی آنکھوں سے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کی ایک ایک چیز صحابہ نے محفوظ کی، بیان کی اور ہم تک پہنچائی ہے۔ موٹی سی مثال دے رہا ہوں یہ کہ ہمارا محمد الرسول اللہ سے تعلق کتنا کو ہے، کتنے کو ہم نبی کو ماننے والے ہیں، کتنی محبت ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کی اطاعت اور اتباع میں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب اللہ کے نبی نماز کیسے شروع کرتے تھے، کھڑے کیسے ہوتے تھے، ہاتھ کیسے باندھتے تھے، رکوع جاتے ہوئے کیسے جاتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیسے اٹھتے تھے، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی کیسے سجدے تک پہنچتے تھے، ایک ایک شے موجود ہے، محفوظ ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ علماء نے یہ ساری کتابوں کا نچوڑ نکال کر چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھ دی ہے، کوئی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، ڈھونڈنا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے پمفلٹوں میں وہ کتاب رسول اللہ والی نماز ملتی ہے، مل جاتی ہے۔ لیکن ناراض نہیں ہونا، وہ اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے، میں اور آپ نے کتنی آج تک کوشش کی کہ ہمیں پتہ چل جائے اللہ کے نبی کی نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کیسے ہوتی تھی، تاکہ میں نبی کے نقش قدم پر چلوں، تاکہ نبی کی اتباع کروں، میری نماز امام الانبیاء جیسی بن جائے۔ ہم نے کتنی کوشش کی، ناراض نہیں ہونا۔
کتنے طریقے ہیں ہمارے معاشرے میں. چند لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں نماز کے کتنے طریقے پائے جاتے ہیں؟ کیا سارے طریقے محمد الرسول اللہ کے ہیں؟ قسم اللہ کی نہیں، سارے طریقے نہیں ہیں امام الانبیاء کے. یہ جتنے طریقے ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں نا کلمہ پڑھنے والوں میں نماز کے، وہ سارے طریقے محمد الرسول اللہ کے نہیں ہیں. ہم نے سیکھا کبھی؟ سیکھنے کی کوشش کی؟ اپنی نماز امام الانبیاء کی نماز جیسی بنانے کی کوشش ہے، تڑپ ہے، جستجو ہے اس کی. بے شمار لوگ تو آپ کو ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو مقلد ہیں اور فلاں امام صاحب ان کی تقلید ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو جیسی نماز ہمارے فلاں امام صاحب نے پڑھی ہے میں نے ویسی پڑھنی. وہ حدیث کی طرف آتا ہی نہیں، نبی کی نماز پڑھتا ہی نہیں، نبی کی نماز سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، نبی کی نماز کا طریقہ قسم اللہ کی پسند ہی نہیں. کئیوں کو تو پسند نہیں، اور جن کو پسند ہے وہ اتنے سستی کے مارے ہوئے کہ انہوں نے کبھی نہیں کوشش کی کہ ہمیں اللہ کے نبی کی نماز کی ایک ایک چیز کا علم ہو جائے اور ہم اس طرح کرنا شروع کر دیں. کبھی کوشش نہیں کی انہوں نے. اتنی سستی ان کے اندر پائی جاتی ہے. نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں نا، نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں شروع کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ہر مسجد میں چلے جائیں، ہر مسجد میں آپ کو نظر آئے گا کوئی تو ایسے کر رہا ہوگا، ایسے یہ انگوٹھے کانوں کے اس نرم حصے کو لگے ہوئے ہوں گے اور ہاتھ ایسے ہوں گے اس کے، اور کوئی ایسے کر رہا ہوگا، کوئی ایسے کر رہا ہوگا، ایسے کر کے ایسے کر لے گا ایسے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو ہاتھ آپ کیسے اٹھاتے تھے؟ کیسے اٹھائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ساری زندگی آپ نے ہاتھ اٹھا کر باندھے ہیں، لٹکے ہوئے ہاتھوں کو پہلے اٹھایا ہے، باندھا ہے. آپ نے رفع الیدین کیسے کی؟ ایسے ٹوٹے ہاتھوں سے، مڑی انگلیوں سے، ادھر تک بس. کیسے کیا؟ کس کو معلوم ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کتنی محبت ہے مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں کتنی کوشش کی ہم نے آج تک زندگی میں کہ میری نماز اللہ کے نبی جیسی نماز بن جائے. مانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے حسین و جمیل مانا ہے. قسم اللہ کی مجھے یقین ہے سارے مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سے زیادہ خوبصورت اور حسین نہ کسی ماں نے جڑا ہے، نہ ماں قیامت تک کوئی جڑیں گی. ایسا حسین دنیا میں نہیں آیا، نہ آسمان نے دیکھا، نہ زمین نے دیکھا، نہ کبھی دیکھیں گے. سارے مانتے، دل سے مانتے. لیکن جو نبی مکرم کا ہیئر سٹائل ہے نا وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. ناراض نہیں ہونا، وہ نہیں ہمیں پسند. ہیئر سٹائل کن کا اپنا پسند ہے؟ نبی کے خاکے بنانے والوں کا، نبی کی توہین کرنے والوں کا، ان کا ہیئر سٹائل پسند ہے. میکرون سٹائل یا مودی سٹائل. نبی کے دشمنوں کا ہیئر سٹائل پسند. نبی سے محبت ہے، نبی کو دل سے حسین مانا ہے، نبی سے زیادہ خوبصورت مانے نہیں جانا. لیکن ہمیں نبی کی شکل نہیں اچھی لگتی، نہیں پسند. پسند ہے تو وہ فرانس کے صدر کی یا وزیر اعظم جو انڈیا کا ہے مودی، شکلیں ان کی پسند ہے، ان جیسی بنائیں گے. نبی جیسی ساری زندگی نہیں بنانی. اطاعت اور اتباع کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اطاعت اور اتباع کا؟ نبی کے حکم ماننے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کے نقش قدم پر چلنے کا میرے بھائیوں کیا مطلب ہے؟ پانچ قسم کے
لفظوں سے حکم دیا ہے امام الانبیاء ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے لفظوں سے حکم دیا. قسم ہے اللہ کی 5 قسم کے لفظ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم شریف کے اندر دونوں کتابوں میں 5 قسم کے الفاظ ہیں اور 5 حکم ہیں میرے نہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ناطق وحی کے. حکم کیا ہے؟ وفر اللحا اپنی داڑھیوں کو وافر کر دو. اوفو اللحا اپنی داڑھیوں کو پورا کر دو. حکم دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارخ اللحا اپنی داڑھیوں کو لٹکا دو. اوجز اللحا اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو. خالف المجوسا والمشرکین مجوسیوں کی اور مشرکوں کی مخالفت کرو. مجوسی مونڈتے تھے مشرک کاٹتے تھے ان کی مخالفت کرو. حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. محبت مجھے بڑی ہے, نعتیں پڑھتا ہوں, درس دیتا ہوں, تقریریں کرتا ہوں, لیکن نبی کی شکل نہیں اچھی, شکل دوسروں کی اچھی ہے. اتباع نہیں کرنی نبی کی. اچھا میں نبی کی اتباع نہیں کروں گا ساری زندگی. ایک ہوتا ہے, سن لینا میرے بھائیوں, ختم ہو گئی میری بات. ایک ہوتا ہے بندے سے نا نفس سے مغلوب ہو کر غلطی ہو گئی, یا شیطان سے مغلوب ہو کر غلطی ہو گئی, نافرمانی ہو گئی اللہ کی, اللہ کے رسول کی. ہو سکتی ہے بندے سے, یہ کوئی خطرناک شے نہیں, ہو سکتی ہے. بندہ کمزور ہے, نافرمانی اللہ کی بھی ہو سکتی ہے, نافرمانی رسول اللہ کی بھی ہو سکتی ہے. جس سے کبھی غلطی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو, لا علم ہے, جانتا ہی نہیں, لا علمی کی وجہ سے مخالفت ہو گئی. ہاں جب اس کو پتہ چلا نا کہ بھئی یہ تو لا علمی کی وجہ سے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلتا رہا, اب مجھے علم ہو گیا, وہ پیچھے جو لا علمی میں کام ہو گیا نا اس پر نادم ہو جاتا ہے, نادم ہو جاتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے, پشیمان ہوتا ہے, اور اپنی غلطی سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے فوراً اس کو. یہ بندہ ہدایت والا ہی ہے, یہ بندہ مومن ہے. صرف مجرد لا علمی کی وجہ سے, یا کبھی نفس کے سے مغلوب ہو کر, یا کبھی شیطان سے مغلوب ہو کر نافرمانی ہو جائے اللہ کی, اللہ کے رسول کی, اللہ کی قسم ہدایت سے یا ایمان سے خارج نہیں ہوتا بندہ. لیکن ایک بندہ بچپن سے لے کر مرتے دم تک 60 70 80 سال تک اس نے کمر باندھی ہوئی ہے اللہ کے نبی کے فرمان کو روندنے کی, اس کی خلاف ورزی کرنے کی, ساری زندگی اسی پر ڈٹا رہا. پتہ بھی ہے اللہ کے نبی زیادہ حسین ہے, پیارے پیغمبر کے فرامین ہیں, نہیں مانے. اب دیانتداری سے بتائیں, یہ اطاعت اور اتباع عملاً کی ہے اس نے, کیا اس نے نفس سے مغلوب ہو کر ایک آدھ مرتبہ غلطی کی اور پھر نادم ہوا اس پر, شرمسار ہوا, پشیمان ہوا, چھوڑی نبی کی مخالفت, بعد آیا امام الانبیاء کی معصیت سے. میرے بھائیوں اب اس آیت کو کہاں لے کر جائیں؟ فلا وربک لا یؤمنون, مجھے اپنے رب ہونے کی قسم یہ مومن نہیں. اور اللہ نے کہا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف بلایا جاتا ہے, آ جاؤ مان لو, کلمہ پڑھا ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول کا, محبت کا دعویٰ ہے تمہارا, اطاعت کا دعویٰ کرتے ہو, آؤ اطاعت عملاً کر لو. اذا فریق منہم مورزون, اللہ کہتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں. پروردگار نے کہا وما اولئک بالمؤمنین, یہ کروڑ کہیں میں مومن, میں مسلمان, میں محب مصطفیٰ, وما اولئک بالمؤمنین, میں کائنات کا رب نہیں مانتا ان کو مومن, یہ مومن نہیں ہو سکتے, مومن اس طرح کے نہیں ہوتے. میرے محترم بھائیوں, مومن وہ ہوتا ہے جب اس کی غلطی کی نشاندہی کر دی جائے نا, ہم مانتے بھی ہیں غلطی کو, نشاندہی کے بعد کہتے ہیں غلطی ہے ہماری, مانتے بھی ہیں, لیکن اس غلطی سے ہٹنے کے لیے, اس نافرمانی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ کہہ دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے, مولوی صاحب دعا کرو, دعا کرو.
طریقہ ہے نا جان چھڑانے کا کہ عمل شمل کو نہیں کرنا، دعا کرو تو پھر رب زبردستی کروا دے گا ہم سے، ہاتھ پاؤں توڑوا کے تو پھر شاید کر لیں گے، ورنہ آپ دعا کرتے رہو۔ نہیں میرے بھائیو، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، اس کے کان میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے سن بھی لی اور مان بھی لی، سن لی اور مان لی۔ جبکہ منافق کیا کہتا ہے؟ سمعنا وعصینا، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی۔ اب میں اور آپ نے منافقوں والی راہ کو اختیار کرنا ہے یا ایمان والوں کی راہ کو اختیار کرنا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، میرے اور آپ کے بس میں ہے۔ جون سی چاہیں گے ہم اختیار کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔